الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله
صلی علی نبینا صلی علی بآواز بلند صلی علی شفیعنا صلی علی مدر وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی صلی علی مدر سر عرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد، زیادہ موٹی آواز ہے، آواز تھوڑی بریک، آواز پھٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہمیں اس جامع مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین،
پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو کا کچھ حصہ علمی تناظر میں آپ کے سامنے رکھا گیا اور یہ ایک حقیقت اتم و مکمل ہے کہ علم وہ روشنی ہے کہ جس کے بغیر انسان اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی سینے میں علم کی شمع روشن فرما دے تو پھر وہ اس علم کے نور کی روشنی میں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے، دین متین کے اصول، قواعد و ضوابط بھی اس کے سامنے آشکار ہوتے ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت اور آپ کی معرفت بھی حاصل کرنے کا ایک شوق بڑھتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل یہ دنیا جہالتوں کے اندر، ضلالتوں کے اندر اور جہالت کی تاریکیوں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، سیاہیوں میں مبتلا تھی۔ یہ جہالت کی ایسی تاریکی رات چھائی تھی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس جہالت کی تاریکی رات کو دن کے اجالے میں بدلنا چاہا تو پھر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سراپے علم و ہدایت بنا کر، سراپے نور و ہدایت بنا کر اس دنیا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری فرمائی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے وہ تاریکی رات دن کے اجالوں میں بدل گیا۔ وہ رات کی سیاہیاں چھٹ گئیں، وہ ظلمات کے اندھیرے نورانیت میں بدل گئے، اور رات کے اندھیرے دن کے اجالوں میں بدل گئے کہ مدینے کے تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، اور آپ کی جلوہ گری کوئی ایسی نہیں بلکہ جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے بے شمار مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد کو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اسی لیے اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، اسی لیے بھیجا گیا، لأتمم مکارم الاخلاق، کہ یہ انسانیت جو اخلاق کی پستیوں میں گری ہوئی انسانیت ہے، میں اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے نور کی روشنی کے ساتھ
انہیں افضل اور اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر فائز کر دوں، اور بدعمالیوں میں یہ جو گھرے ہوئے لوگ ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کی بدعمالیوں کو حسن اعمال کے ساتھ بدل کر انہیں سریا کا مسافر بنا دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ گری کے فرمان کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کی بلندی کا انسان کو شعور عطا کیا۔ اب یہ اخلاق کی بلندی مجھے بتائیں علم کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بندے کا سرفراز ہونا یا متصف ہو جانا، اچھی اچھی عادتیں انسان کے اندر پائی جانا، یہ چیزیں علم کے بغیر تو ناممکن ہیں، علم کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ در پردہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں انہیں علم کی اعلیٰ منزلوں پر فائز کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لایا ہوں، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے سویروں کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں، بت پرستی سے، خواہشات نفسانی کے اندھیروں میں گرے ہوئے انسانوں کو اور مختلف قسم کی دنیاوی اغراض و مقاصد میں دنیاوی جاہ و جلال کے حصول کی خاطر آپس میں تعصب، لڑائی، جھگڑے، جنگ و جدال اور اس طرح کی تمام دنیاوی فسادات سے چھڑا کر انہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جلوہ گر کرنے کے لیے تشریف لایا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں علم کے ساتھ ممکن ہیں۔ اگر علم ہوگا تو انسان کسی کو پہچان لے گا، اگر علم ہی نہیں تو انسان کسی کو کیا پہچانے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ معیار خیریت کا ایک پتہ اور ایڈریس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ خیر کس چیز میں ہے، خیر کدھر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرمودات عالیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه كان له اجر معتمر تام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف نکلا، جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا الی المسجد اور مسجد کی طرف چلا، غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا؟ لا یرید الا لیتعلم، وہ اس ارادے سے نکلا کہ میں جا کے کسی کو کوئی خیر کی بات سکھا دوں، میں کسی کو کوئی درس دوں قرآن کا، حدیث کا اور اخلاق کریمہ کا، اچھی عادات کا اور اپنے اسلاف کے بزرگان دین کے طرق کا، لوگوں کو اچھا ایڈریس دوں، لوگوں کو اچھا راستہ دکھاؤں، لوگوں کو کچھ بتا دوں۔ اس نیت کے ساتھ جو گھر سے نکلا، اور مسجد کا لفظ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، مراد فقط مسجد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف گیا یا مدرسہ کی طرف گیا یا کسی خانقاہ کی طرف گیا یا کسی اچھی جگہ کی طرف گیا، اور اچھی جگہ کی طرف جا کر اس کا ارادہ جانے کا یہ تھا کہ وہ خیر کی طلب کے لیے گیا، لیتعلم خیرا او یعلمہ، یا وہ خود سیکھے یا کسی کو سکھائے۔ اس میں وہ بھی شامل ہے جو سکھانے کی غرض سے آ رہا ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہے جو سیکھنے کی غرض سے آ رہا ہے۔
کسی کو بھی محروم تمنا نہیں رکھا گیا، محروم فیض نہیں رکھا گیا۔ فرمایا جو سیکھنے کی غرض سے آیا اسے بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل فرما رہا ہے، اور جو سکھانے کی غرض سے آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی یہ اجر عطا کیا ہے۔ آتا ہے اور آ کے وہ کرتا کیا ہے؟ خیر کی بات لوگوں کو سکھاتا ہے، درس قرآن، درس حدیث اور امور فقہ یا اصول فقہ، دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتا ہے، اور وہ لوگ جو اس سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور سیکھ کر اپنی زندگی کا اسلوب اس کے مطابق بناتے ہیں، اجر کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کان لہ اجر معتمر تام، اللہ تعالیٰ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات اسے معتمر تام، مکمل عمرے کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو علم سیکھنا ہماری اپنی ایک نسبت کے لحاظ سے بہتر ہے، ہم اپنا ایک زندگی کا تعین درست طریقے کی طرف کر سکتے ہیں، صراط مستقیم کو بھانپنا اور جانچنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور علم حاصل کرنا از خود ایک نور تو ہے ہی ہے، اور جو نور کی طرف آتا ہے اس کے لیے بھلائی ہے ہی ہے، وہ تو خیر کی طرف آ گیا تو اس کی زندگی کے اندر تو خیر کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں، اس کے لیے تو یہی بڑی کامل فضیلت ہے۔ مگر اس خیر کی طرف بھی لانے کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم تھا کہ لوگ اس علم کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سستی کریں گے، اگرچہ ان کے لیے بہتر ہے مگر سستی کریں گے، صبح اٹھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، فجر کے درس میں حاضر ہونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، فجر کی نماز کے لیے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اگرچہ خیر ہی خیر ہے اس میں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، یہ خیر کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھول دیا جائے گا، مگر اس خیر کے دروازے سے انوار علوم کی بارش سے تم گزرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فیض بھی عطا فرمائے گا، مگر تھوڑی سی کوشش کر کے اگر اس میں شامل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور اجر عطا یہ فرمائے گا کہ تمہیں کامل عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا، ایک کامل عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ یہاں سے عمرے کی غرض سے جاتا ہے، آج اس زمانے کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر اگر کوئی عمرے کے لیے جائے تو کم از کم 2-2.5-3 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے، آنے جانے کا اور راستے کا ساز و سامان سارا 2-2.5-3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اور پھر اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی جب وہ عمرے کی غرض سے وہاں پر پہنچتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، سارے اراکین ادا کرتا ہے، تمام ارکان ادا کرنے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے جو عمرہ کیا ہے اس کا وہ عمرہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک رکن بھی اگر سیلفی کی غرض سے ادا کر لیا تو سارے کا سارا عمرہ کیا خیال ہے؟ آج یہی ہے، ایسی نحوست پھیل گئی ہے کہ دربار رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی پہنچے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ توجہ ان کی کیمرے کی طرف ہوتی ہے، ان کی توجہ اس گھر کی طرف یا اس در کی طرف نہیں ہے جتنے پیسے خرچ کر کے اس عظیم بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ کیا کس لیے؟ کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ یہاں میں پہنچ چکا ہوں۔ جب یہ غرض لے کر گیا تو مجھے بتائیں وہ کیا عمرہ رہا، یا وہ کیا حج رہا، وہ کیا صفا اور مروہ کی سائیاں رہی، وہ کیا اس کا ارادہ اور کیا اس کا قصد رہا، کس طرف اس کی عبادت گئی۔ آؤ تمہیں کامل عمرے کا ثواب عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتانے کے لیے حاضر ہو کر آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت تھوڑی سی مشقت برداشت کرے اور وضو کر کے مسجد یا مدرسہ یا کسی تعلیمی درسگاہ کی طرف جاتا ہے اور جا کر اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھنے کی غرض سے گھر سے نکل رہا ہوں،
اس مسئلہ سیکھنے کی غرض سے نکل رہا ہوں، اس کے واسطے سے وسیلے سے فجر کی جماعت بھی نصیب ہوگی، فجر کی نماز بھی نصیب ہوگی، اہل ایمان مسلمانوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جب وہ نصیب میں ہوں گی، ایک غرض یہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کو ملے گا۔ خالق کائنات فقط اس ایک عمل کی وجہ سے کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عمرے کے لیے نہیں جا سکتے ان کے لیے یہ بڑی گڈ نیوز ہے۔ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر نہیں جا سکتے ان کے لیے یہ بڑی ایک اچھی خوشخبری ہے۔ لوگوں، دین اسلام کی طرف آؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن یہ ہے کہ لوگوں اسلام کی طرف آ جاؤ۔ جب اسلام کی طرف آ جاؤ گے تو پھر اسلام تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسلام انسان کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ آگے پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن راح الی المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه فله اجر حاج تام الحجہ تام الحجہ۔ پہلے فرمایا من غدا، غدا کہتے ہیں صبح کے وقت نکلنے کو، اور فمن راح، اور راح کہتے ہیں شام کے وقت نکلنے کو۔ جو صبح کے وقت اس غرض سے نکلتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اسی غرض سے شام کے وقت نکلتا ہے اور دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، خالق کائنات اسے کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے اور آپ کے لیے بھی کچھ ہے کہ جو سکھانے کی غرض سے نکلتا ہے خالق کائنات اسے بھی عطا فرماتا ہے، اور جو سیکھنے کی غرض سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ خالی جھولی کسی کو بھی نہیں بھیجتا۔ تو عزیزان محتشم، دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چنتا ہے، خوش نصیب لوگوں کو چنتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین اسلام ہے، غریب لوگوں سے چلا ہے، غریب لوگوں سے شروع ہوا ہے، غریب لوگ اس میں داخل ہوئے۔ جب اس کا پہلا دن تھا تو اس کے دین اسلام کے اندر آنے والا پہلا جو مسافر تھا وہ بھی غریب تھا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھے کہ مجھے اپنے دین اسلام کا وہ آخری دن بھی نظر آ رہا ہے۔ تمہیں میں آج ہی بتا دینا چاہتا ہوں، 15 16 20 صدیوں کے بعد جب اس کا آخری دن ہوگا، میں تمہیں آج ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو آخری دن میں جو اس کی چھتری کے اندر اس دین کے فیض میں اس دین کے سائے میں جو بیٹھنے والے ہوں گے، فرمایا کہ وہ بھی غریب ہی ہوں گے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، غریبوں سے چلا اور بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے جو دنیا کے شہنشاہ بادشاہ سلطان وقت اس دین اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے، فیض حاصل کیا اور دین کو عروج حاصل کیا، دین کو عروج پر پہنچانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں شہنشاہ وقت بھی اس میں آتے رہیں گے۔ یہ دین کے عروج اور بلندی کا مقام ہے۔ فرمایا کہ ایک دن اس دین کے لیے ایک ایسا بھی آئے گا کہ آپ دیکھو گے کہ اس میں اس وقت جو ہوں گے وہ جو طالب علم ہوں گے وہ سارے کے سارے غریب ہی ہوں گے، وہ غریب ہوں گے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، آہستہ 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 یہ پلٹ کر پھر غربا کی مجلس میں چلا جائے گا، غربا کی جھولی میں چلا جائے گا، غریبوں کے گھر تک محدود رہ جائے گا۔ آج دیکھ لیں، امیروں کے بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، امیروں کے بچے کالجز کو جوائن کرتے ہیں، امیروں کے بچے وہ کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، اور جو غریب کا بچہ ہے وہ گھر سے نکلتا ہے تو قرآن کی دولت سینے میں لے کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کو ہاتھوں میں لے کر وہ مدرسے کی چٹائی میں بیٹھ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس عزم کے ساتھ نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کچھ نہیں مگر آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کر کے جاؤں گا، کچھ نہ کچھ لازمی کر کے جاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا؟ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں
دو شخصیات کا ذکر ہوا، دو بندوں کا ذکر ہوا. کون سے؟ رجلان احدہما عابد والآخر عالم. ان میں سے ایک عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے. اس کی عبادت اتنی ہے کہ لوگ اس کی عبادت پر رشک کرتے ہیں، لوگوں کو خوشی ہے کہ یار بہت بڑا عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، مگر عابد ہے، عالم نہیں ہے. والآخر عالم، اور وہ دوسرا جو ہے وہ اس کی عبادت اس کے مقابلے میں تھوڑی کم ہے لیکن عالم دین ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عابد ہے، یہ جو زاہد ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور پھر فقط فرض نمازیں نہیں، یہ اشراق بھی پڑھتا ہے، یہ اوابین بھی پڑھتا ہے، یہ چاش بھی پڑھتا ہے، یہ تہجد کا بھی تہجد گزار ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن عالم دین جو ہے وہ فرائض پر عمل کرتا ہے اور فرائض پر اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، فرائض میں کمی نہ کرے. یہ اس عالم کی بات ہے جو کم از کم جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری ادا کرے، سنتیں چھوڑ نہ دے، سنتیں بھی مکمل پڑھے، مکمل ادا کرے. وہ عالم کے مقابلے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عابد کی حیثیت کیا ہے؟ یہ عابد کا مقام زیادہ ہے، یہ اس عالم کا مقام زیادہ ہے. سنو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اس عبادت گزار کی عبادت کو دیکھا، اس کے سجدوں کو دیکھا، اس کے رونے گڑ گڑانے کو دیکھا، اس کی تسبیح کو دیکھا، اس کے رات کے جاگنے کو دیکھا. تم لوگوں نے اس عابد کی عبادت، ریاضت، تسبیح، مصلی اور نمازیں دیکھی، اور اس عالم کی یہ چیزیں اگرچہ نہ تھی مگر میرے دین کا عالم تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے. جیسے میری فضیلت بولیے تم میں سے ادنا پر ہے. نبی کی فضیلت امت پر تو ویسے ہی بہت بلند ہوتی ہے، امتی تو ویسے ہی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما دیتے کہ جیسے میری فضیلت تم پر ہے، تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھنے والے امتی ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت کے تاجدار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ منصب پر ہیں اور فقط یہی فرما دیتے کہ جیسے میری فضیلت تم پر ہے، تو یہی سمجھ آ جاتی تھی کہ سامنے بیٹھنے والے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، حضرت حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں. سمجھ آتی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مخاطب کر رہے ہیں. نہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے جو سب سے کم تر ہے، جو سب سے کم تر ہے. وہ کہاں منصب نبوت، کہاں وہ ایک عام ادنا آدمی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ عالم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقیہ الواحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یا ایک عابد کی بات ہے، یہاں پہ 1000 عابدوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھا اور ایک عالم کو ایک پلڑے میں رکھا ہے. الفقیہ الواحد، ایک عالم دین اشد علی الشیطان من الف عابد. الف عابد، 1000 عابد ایک پلڑے میں، اور میرے دین کا ایک عالم ایک پلڑے میں. فرمایا کہ شیطان کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ان کو بہکا کر اپنی جھولی میں لپیٹ کر اور اپنی گدڑی میں سجا کر اور ان کو چھپا کر ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں سے ان کا واپسی کا داخلہ جو ہے وہ ناممکن ہو جائے. لیکن عالم کے پاس آئے گا تو کم از کم اپنا جو ہے وہ منہ سر چھپا کے آئے گا، مجھے پہچان نہ لے کہیں. لہذا عزیزان گرامی قدر، علماء کی قدر کرنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دین کا طالب علم ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. دیکھیں نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ذرا محسوس تو کریں. ہم کسی کی عزت کرنا چاہیں نا، اگر کسی کی عزت کرنا چاہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اعلیٰ درجے کے کلین بچھا دیے جائیں.
ان کے راہ گزر اگر ہم نے ان کی عزت کرنی ہے تو ان کی راہوں میں پھول بچھا دیں، ان کی راہوں میں سفید چادریں بچھا دی جائیں، کوئی کپڑا جو بچھایا جائے وہ بھی گندا نہ ہو، اگرچہ پاؤں کے نیچے آنا ہے، یہ اس کی عزت کی خاطر ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دین کے طالب علم کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پھر علماء کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی مقام اور درجہ عطا کرتا ہے علم کے اندر، وہ تو پھر جب ان کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، عام طالب علم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور طالب علم ہو اگر غوث جیلانی، اگر طالب علم ہو حضرت محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، المعروف حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہوں تو زمانے طالب علمی کے اندر جو آپ فرماتے ہیں نا کہ میں جب مدرسے کی طرف چلتا تھا جاتا تھا تو میں دیکھتا فرشتے میرے آگے پیچھے فرشتے، آگے پیچھے فرشتے، کیوں؟ اور بھائی قدر کیوں نہ کریں؟ دین کے طالب علم کی قدر اتنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ طالب علم کی جستجو ہے، کسی کی نظر ایسی ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے اور کسی کی نظر ایسی ہے نہیں دیکھتا، مگر فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، یہ اس کی 10 نمبر جلد ہے، آخری بات ہے۔ آپ سے سوال ہوا، اعلیٰ حضرت آپ سے سوال کیا ہوا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت جی ایک شخص ہے وہ سالانہ میلاد شریف میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، میلاد شریف بڑی دھوم دھام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرواتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر بڑے روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور بڑا کچھ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ، تزیق و احتشام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب کرتے ہیں تو پھر پیسہ تو خرچ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت کیا وہ پیسہ جو میلاد شریف پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک سال ان سے کہا گیا کہ آپ پیسہ میلاد شریف پر خرچ نہ کریں بلکہ دین کے طالب علموں پر خرچ کریں تاکہ دین کا علم سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے، دین کا علم سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کھانا مساکین وغیرہ مساکین کو کھلا دیتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں؟ ایک طالب علم حنفی قادری سنی اور وہ سید ہے جس کی تعلیم دینی بوجہ نا استطاعت ہونے کے اس کے ولی کے غیر مکمل رہی جاتی ہے، کہ وہ دین کا طالب علم ہے، سید ہے اور سنی صحیح العقیدہ ہے اور وہ دین کا علم سیکھنا چاہتا ہے، کیا وہ سارے کے سارے پیسے اگر اٹھا کر وہ دین کے طالب علم پر خرچ کر دیے جائے اور اس کو کتابیں لے کر دے دی جائے، اس کے مدرسے کا خرچہ اٹھا لیا جائے یا اس کے دین کے راستے میں تعلیم حاصل کرنے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے اس پیسے کے ذریعے سے، تو حضرت جی آپ یہ فرما دیجئے کہ بنیت ثواب فاتحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر صرف کر دیا جائے تو بدل اس فاتحہ سالانہ یا ماہواری کا ہو کر باعث خوشنودی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہوگا یا نہیں، اور ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا یہ اس کا نعم البدل ہوگا، یہ اس کا نعم البدل ہوگا، اور ثواب میں کمی کیا مانا؟ آپ نے فرمایا آپ کہتے ہیں کہ ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی، فرماتے کہ ثواب میں کمی کا کیا مانا؟ کمی کیسے ہوگی؟ فرماتے کمی نہیں ہوگی بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ فرماتے کہ اگر وہ میلاد شریف میں پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسے 10 گنا ملے گا، لیکن اگر وہ دین کے طالب علموں کو دین کا طالب علم دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیسہ جو اس نے دین کے طالب علم پر خرچ کیا اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا اجر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں، یہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے
اور پھر لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے مولوی بنا دیا، اگر ہم نے اسے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا المیہ تو یہی ہوتا ہے نا، سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ بھئی اگر بچے کو سکول نہ داخل کروائیں، سکول کی تعلیم حاصل نہ کروائیں، مدرسے میں داخل کروا دیں، مدرسے میں داخل کروا دیا جائے گا تو پھر تو چلو سکول میں جائے گا تو کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا، لیکن اگر وہ مدرسے چلا گیا تو پڑھے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، کیا کرے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ سب سے پہلے اس کا جواب تو یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا دنیا طلب کرنے کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ دین کا علم دنیا کی طلب کے لیے یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کی بیس جب رکھی، پہلی اینٹ رکھی، یہی غلط رکھ دی کہ اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے، جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے یہ حاصل کیا، یہ دین کا تو علم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دین کا علم تو حاصل کرنا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے، صراط مستقیم کا تعین کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشکوٰۃ شریف، فرمایا کہ جس نے دین کا علم حاصل کیا اور دنیا کی غرض حاصل کرنے کے لیے کیا، دنیا کے لالچ میں کیا، دنیا کی مال و دولت، جاہ و جلال، منصب اور کرسی کے لیے، فرمایا کہ وہ بندہ دنیا میں اگرچہ یہ چیزیں حاصل کر بھی لے لیکن جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، دین کا علم حاصل کرنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے، علم کی روشنی پھیلانے کے لیے۔ یہ دیکھیں نا آج اس معاشرے کے اندر علم کتنا عام ہے، آخری لفظ ہے، علم کتنا عام ہے۔ اتنا عام علم ہونے کے باوجود ہمارے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ علم ہے یہ جہالت ہے؟ بولے نا، یہ علم ہے یہ جہالت ہے؟ یہی علم اگر دین کا ہوتا تو دین تو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ سلطنت کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، چاہے جائے کہ اس سے بڑا کوئی کارنامہ کیا جائے۔ دین تو اتنی سختی کرتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسلام کہتا ہے کہ میں تجھے اسلام کا سرٹیفکیٹ میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ تجھے یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ تو نے اگر اپنی زبان کے ساتھ کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی تو میں تجھ سے اپنا سرٹیفکیٹ واپس لے کر تجھے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا جائے گا، چاہے جائے کہ اسے ضرب لگائی جائے، اسے شدت کے ساتھ جب وہ متشدد بنایا جائے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ فقط دین سے دوری کے اسباب ہیں۔ آؤ دین اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، انشاءاللہ تعالی جب دین اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ ساری کی ساری بیماریاں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خود ہی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی سچی وفاداری نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا